رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت کون سی دولت؟ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ روزانہ فضائل میں سنتے ہیں ایمان والا کتنا قیمتی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا میں ساری دنیا کے نظام کو چلا کر آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ جب تک ایمان والا دنیا میں ایک بھی باقی ہے اللہ دنیا کے نظام کو چلا دے گا۔ جب سارے ایمان والے اٹھ جائیں گے ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سورج گر جائے گا، چاند نیچے آ جائے گا اور یہ پہاڑ جو ہے بڑے بڑے پہاڑ کی آواز اٹھنی شروع ہو جائے گی، ساری دنیا گرم ہو جائے گی۔ اللہ پوری دنیا کے نظام کو ایمان والے کے بدولت چلا رہا ہے۔ اتنا ایمان والا قیمتی ہے۔ اور ایمان والے کو اللہ کیا دیں گے؟ ایک ایمان والے کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا لمبی چوڑی جنت دے گا۔ دنیا کتنی لمبی چوڑی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اپنا گاؤں دیکھا ہوگا، شہر دیکھا ہوگا، ضلع دیکھا ہوگا، صوبہ دیکھا ہوگا، 2-4 صوبے دیکھ لیے ہوں گے، یا اپنا ملک دیکھ لیا ہوگا، یا 2 ملک دیکھ لیے ہوں گے۔ دنیا تو بہت لمبی چوڑی ہے، ہم میں سے پوری دنیا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس دنیا سے 10 گنا لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو جنت دے گی، ایک ایمان والے۔ اور جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے؟ کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی کے دل کے خیال تک نہ آیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں جنت کے اندر بنائی ہے۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں جانے کے بعد میں انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ جنت وہ چیز ہے اور وہ جگہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد میں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، انسان کو کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ دوسری بات، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے ٹھکانہ بنائے ہیں، جو اپنے انسانوں کے مومنین کے لیے مکانات بنائے ہیں، وہ کیسے بنائے ہیں؟ گوبر کے نہیں ہے، سیمنٹ کے نہیں ہے، چونے کے نہیں ہے، پتھر کے نہیں ہے، لکڑی کے نہیں ہے، کس چیز کے بنائے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے مومنین لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت کے جو مکان بنائے کیسے بنائے؟ ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، سونے چاندی کے مکانات بنائے۔ اور مسالہ کس کا ہے؟ چولہے کا، یا جو مٹی کا تگاری نہیں ہے اس میں مشک زعفران اور ملا رکھا ہے۔ ایسی بہترین اللہ نے جنت بنائی اور فرشوں میں ہیرے موتی جواہروں کو بچھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری چاہت میں میرا ہر بندہ جنت میں جانے والا بنے، میرا ہر بندہ جنت تک پہنچے۔ اور جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے مومنین لوگوں کے بندوں کے لیے حوروں کو استقبال کے کھڑا کر رکھا ہے۔ حور کیسی حور کہ اگر حور اپنے دوپٹے کو آسمان دنیا پہ لٹکا دے ساری دنیا کی روشنی مان پڑ جائے، سورج مان پڑ جائے، ایسی حوریں 70 حوریں اللہ ایمان والے کو دیں گے۔ ہمیں جنت میں جانا بھائی، سب کو جانا ہے نا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنا ایمان ایسا بنانے کے لیے جو ایمان ہمیں جنت تک لے کر جائے، اور جو ایمان ہمارا ایسا بنے جس پہ اللہ کے نبی نے وعدے کیے ہیں کہ جب تک ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا اللہ دنیا کے نظام کو چلا کریں گے، اس ایمان کو بنانے کے ہمیں محنتیں کرنی پڑیں گی۔ بغیر محنت ایمان نہیں ملتا ہے۔ گھر بیٹھے ایمان نہیں ملے گا، بستروں پر ایمان نہیں ملے گا، گھر کے کاروبار پر ایمان نہیں ملے گا۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، ہمیں محنتیں کرنی پڑیں گی۔ ہر کام میں یہ محنت ہوتی ہے تو نخار پیدا ہوتا ہے، محنت ہونے کے بعد میں کام کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگ بھائیوں، جو ایمان پہ محنت کریں گے، ایمان کے تقاضوں پہ نکلیں گے، ایمان کو بنائیں گے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، صحابہ نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے پھر قرآن کو سیکھا ہے۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان آ گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن اب ایمان کو سیکھنا بھی جو ہے نا، ایمان چیز کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے بہت اونچا کام ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہے، بالکل معمولی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون آقا کہ ہمارے نبی نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ ساری چیزوں کو اللہ نے نبی کی تحفے میں بنایا۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل آپ کا جانی دشمن، ابو جہل آپ کا مالی دشمن، آپ کا خاندانی دشمن، ابو جہل کے پاس میں اللہ کے نبی کتنی مرتبہ گئے؟ 3000 مرتبہ مسلسل گئے اور جا کے دعوت دی کہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے، ایمان لیا، کامیاب ہو۔ یہ دعوت کا کام اگر ایرا نتھو کا ہوتا نا تو اللہ کے نبی ابو جہل کے 3000 مرتبہ نہ جاتے۔ کتنا اونچا کام ہوگا، اندازہ لگائیے۔ ابو جہل کے مقدر میں ایمان نہیں تھا،
आखिर में अबू जहल ने क्या कहा मेरे दोस्त सुनिए, अबू जहल कहता है ए मोहम्मद अब तुम मेरे पास मत आया करो, मुझे आप पे तरस आता है। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कह दूंगा कि मोहम्मद ने तेरे दीन की बात मुझ तक पहुंचा दी थी। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी के अंदर उम्मत की। अरे अल्लाह के नबी रात को निकले हैं, रात को निकले, घटाटोप अंधेरा है, कड़ाके की सर्दी है, बारिश भी हो रही है और निकल के जा रहे हैं। साहबा पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा कि फलां पहाड़ी के पीछे काफिला आगे रुका हुआ है, मुझे खबर मिली है, मैं उनको दीन की दावत देने के लिए जा रहा हूं। कैसी फिक्र की उम्मत की मेरे अल्लाह के नबी के दिल के अंदर। लोग मक्के के बाजारों में मेला लगाया करते थे, लोग मदीने के बाजारों में मेला लगाया करते थे माल बेचने के लिए, माल खरीदने के लिए, लेकिन हमारे आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेला लगाया करते थे किस चीज के लिए? लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत में दाखिल करने के लिए। एक मरतबा का वाकया लिखा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओ। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, इतना सुनना था। एक जलील किस्म का इंसान सामने से आता है और उसने आके अल्लाह के नबी के उस चेहरे पे, कौन सा चेहरा जिस चेहरे के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा वज़ुहा, कौन सा चेहरा? वो चेहरा जिस चेहरे के बारे में अम्मी जान हज़रत फरमाती है कि मैं रात के अंधेरे कमरे में, अंधेरी कोठरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रोशनी को देख के सुई पिरो लिया कर लिया। उस चेहरे का एक ने थूक, एक ने आपके गिरबान को चाक कर दिया, एक ने आपके कीचड़ को डाल दिया, बड़ा सताया। आपकी प्यारी बेटी ज़ैनब को खबर मिली कि अब्बा का ये हाल, अब्बा को सताया जाए, अब्बा को परेशान किया जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ज़ैनब घर से प्याले में पानी लेके गई और वहां पहुंचती है, अब्बा का परागंदा हाल देख के रोने लगे। अब्बा कहते बेटा सब्र करो, बेटी कहती अब्बा आपका ये हाल, लोगों ने आपको सताया, लोगों ने आपको परेशान किया, आपने कपड़े फाड़ दिए, आपके कीचड़ डाल दिया। मेरे बुजुर्ग अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटी सब्र करो, सब्र करो, एक वक्त आएगा कि तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होगा। कितनी बड़ी फिक्र की उम्र की मेरे बुजुर्ग, कितनी बड़ी फिक्र। एक मरतबा आप दावत देने के लिए तशरीफ ले गए हैं, दावत देने के लिए 15 किलोमीटर तक मुसलसल आप पे मुझे को पत्थर बरसाए गए, आपकी ऊँट नीचे गिरी, आप नीचे गिरे, बड़ी कुर्बानी दी अल्लाह के नबी ने उम्मत के खातिर। और उम्मत का दर्द अल्लाह के नबी के दिल में कितना था अंदाजा लगाइए। अम्मी जान फरमाती है कि एक मरतबा आप रात को उठे, मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद आप नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। अम्मी जान कहती मैं करीब गई और मैंने जाके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना क्यों रोते हो, आप इतने बेचैन क्यों होते हो, आप तो बख्शे बख्शाए नबी हो, आप तो रहमतुल आलमीन नबी हो, आपको रोने की क्या जरूरत पेश आती है? मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, आयशा मुझे मेरा डर नहीं, आयशा मुझे मेरा डर नहीं, आयशा मुझे मेरा खौफ नहीं, मुझे मेरी उम्मत का डर, उम्मत का क्या हाल है। उम्मत की बड़ी फिक्र थी मेरे अल्लाह के नबी। एक मरतबा रात को उठे और मदीने की कब्रिस्तान में चले गए, वहां जाकर अल्लाह से दुआएं मांगी। पीछे भी जब मीजान तशरीफ लिया की अल्लाह के नबी कहे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी। कहने का मंशा ये है, दावत और तबलीग का जो काम है, जो हमें इकाम मिला है, जो हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम अल्लाह के नबी के उम्मती होने के नाते नहीं, और बहुत ऊंचा काम है कि अल्लाह का नबी खुद ठोकरें खा रहा है, लोगों को दावतें देने के लिए तकालीफ को बर्दाश्त कर रहा है, मसाइल को झेल रहा है, पेट के पत्थर बांध रहे हैं, दो बेटियों को अल्लाह के नबी ने तलाक दिलवाई है, फाकों को बर्दाश्त किया। अंदाजा लगाए, एक जनाजा आपके सामने से निकला, आप जनाजे को देख के रुक पूछा साहबा ने, कहा कि या रसूल क्या ओ मेरे साहबा आज मेरा एक उम्मती जहन्नम में जा। एक जनाजे को देख कर आपने खुशी का इजहार किया और कहा बड़ी खुशी की बात है कि एक मेरा उम्मती आज जहन्नम से बल्कि जन्नत में जा रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे बुजुर्गों, जो कि मामूली काम नहीं है, ये अल्लाह के नबी का तरीका, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत, ये अल्लाह के नबी का जो काम था वो अल्लाह ने उम्मत को दिया। उम्मत को एहसास हो जाए, उम्मत को इसका दर्द पैदा हो जाए, उम्मत को इसका एहसास हो जाए, मेरे बुजुर्गों ये काम कोई मुश्किल नहीं, हर एक इंसान तैयार हो जाए। हज़रत जी मुहैया रहमतुल्लाह अलैह रात को पूरी रात रोया करते थे, पूरी रात, और रो रो के उनका बदन सिर्फ 30 किलो का वजन रह गया और उनकी हाइट 5.5 फुट की थी। बहुत रोते थे अल्लाह की याद मेरे बुजुर्गों। उनकी बीवी को तरस आता था। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि यार मौलाना आप पूरी रात रोते हो, इतना मत रोया करो यार, थोड़ा सा आराम कर लिया करो, आपको क्या चीज सताती, कौन सी चीज आपको तकलीफ देती है? मेरे दोस्त बुजुर्गों क्या कहते हैं मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, कौन मौलाना इलियास जिन्होंने दावत तबलीग की बुनियाद रखी, जिन्होंने काम हमें नया तरीका बताया इस काम का, वो कहते हैं कि मेरी प्यारी बीवी
اگر تجھے پتہ چل جائے کہ مولوی الیاس کیوں رو رہا ہے، مولوی الیاس پوری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہے، اگر تجھے بات پتہ چل جائے نا تو یہاں اکیلا مولوی الیاس نہ روتا تو یہاں پاس میں مصلی بچھا کے روتی رہتی۔ امت کا غم، امت کا درد، امت کی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی یاد میں امت کی فکر میں کس طرح ہوا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ جس طریقے سے ہانڈی میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے، پانی جس طرح ابلتا ہے اس طرح اللہ حضرت عمر کے سینے سے آواز آئے گا ابلنے کی۔ اندازہ لگائیے کہ کام کتنا بڑا اونچا ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا۔ امت کا درد، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امت کا درد لے کے نکلنا ہے۔ یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے آیا مومنوں میں جینے۔ ایک شاعر نے بڑا بہترین طریقے سے اس کو پرویا ہے، شاعر نے اس کو بہترین طریقے سے پرویا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2 منٹ بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا، 2 منٹ سن لیجیے آپ۔ یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے آیا مومنوں میں جینے کا سلیقہ ہے۔ سب کام کو ہم نے کر کے دیکھا، اس کام کو ہم کر کے دیکھے، سب کو ہم نے راضی کر کے اللہ کو راضی کر دیا۔ بہت اونچا کام نبیوں کا طریقہ ہے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس کو ہم کر کے دیکھ لیجیے۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے نا اس سے اس کا اللہ راضی، اور جس بندے سے جس کا اللہ راضی ہوگا اس کا دنیا بن گئی آخرت۔ تو سب تیار ہے نا؟ دیکھو دوسری بات، ہم سب کی ذمہ داری کیسے ملی، بات کو بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کام نہیں، جس نے 4 مہینہ لگا لیا یا جو مولوی بن گیا یا جو حاجی ہے اس کا کام ہے دعوت تبلیغ کا کام، ہمارا کوئی کام نہیں۔ ارے نہیں، ایک ایک امتی کا کام ہے، ایک ایک مومن کا یہ کام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کرنے کے لوگوں کیا میں نے تم تک دین کی بات کو پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، جی آپ نے ہم تک دین کی بات کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تمہاری ذمہ داری آگے دین کی بات کو پہنچانا، پھر آگے سے آگے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ذمہ داری۔ اب کوئی نبی آئے گا کیا؟ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور آج ہمارا مسلمان گناہوں کے اڈوں پہ نظر آ رہا ہے۔ شراب مسلمان پی رہا ہے، زنا مسلمان کر رہا ہے، چوری مسلمان کر رہا ہے، ڈاکہ مسلمان ڈال رہا ہے، ظلم مسلمان کر رہا ہے، نہ جانے مسلمان کیسے کیسے گناہ کر رہا ہے۔ ان مسلمانوں کے ہدایت کا ذریعہ کون بنے گا؟ ان مسلمانوں کی فکر لے کر کون نکلے گا؟ کون محنتیں کرے گا؟ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے میرے بزرگوں، ایک ایک فرض ذمہ داری ہے۔ انفرادی دعوت و تبلیغ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے 5 وقتہ، اسی طریقے سے انفرادی طور پہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کیا ماننا؟ فرض ہے، فرض نماز کی طرح۔ اس لیے سب ساتھی اس بات کی فکر کریں اور ارادہ کریں، عزم کریں، تہیہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہم موقع بہ موقع، وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں جائیں گے، لوگوں کو دین کی دعوتیں دیں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، اپنا فرض انشاءاللہ اتاریں کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو ہمارے یہاں کچھ نام آئے تھے تشکیل میں، ظہر میں آئے تھے، عصر میں آئے تھے، مغرب میں، عشاء میں نام آئے ہیں۔ ابھی بھی 2-4 ملاقات ہوگی تو بستی کے ساتھی جو ہے تھوڑا ساتھ دیں، ملاقاتیں کروائیں، اور جو جن ساتھیوں کے نام آئے ان کو وصول کرائیں۔ دیکھو ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی، دونوں ہاتھ ملیں گے تو تالی بجے گی۔ جماعت والے اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے، جب جماعت والے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، اب بستی والوں کا کام ہے نصرت کرنا، جب ہجرت نصرت دونوں ملے گی نا تو انشاءاللہ کام اچھا ہوگا۔ تو ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو منٹ دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ عمل صالح عطا فرما، اے اللہ حلال پاک روزی عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، اللہ یہاں کی بستی کو آباد فرما، اللہ یہاں کے ہر مرد کو عورت کو آباد فرما، اللہ یہاں کے گھروں کو آباد فرما، اللہ یہاں کے ہر گھر سے دین کی فضا کو عام فرما، اللہ دین کی فضا کو قائم فرما۔ اے الہ العالمین آپس میں ملا محبت مروت نصیب فرما، اللہ بھائی چارگی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیاری کے ساتھ ہم سب کو مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت یقینی ہے، اللہ زندگی دھوکہ ہے، اللہ موت کا استہزاء نصیب فرما۔ اے اللہ موت کا استہزاء نصیب فرما، اے اللہ موت کا یقین نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب دین کا کام لے لے، اللہ دیر و دور تجھے قبول فرما لے۔ اے اللہ دیر و دور
کے لیے قبول فرما لے اے الہ العالمین کام بھرک ہے اللہ ہم جو سوچتے ہیں اللہ غفلت ہیں اے الہ العالمین ہمیں ہدایت دے دے ہمیں اس کام کے لیے قبول تو فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے الہ العالمین ہمارے تمام بیماروں شفا کلی عطا فرما اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما قرض داروں کی غیر سے مدد فرما اللہ ہمارے جن بھائیوں نے مومنوں نے یا بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہر ایک اپنی دعا کو تو قبول فرما ہر مسلمان بھائی بہن کی جائز تمنا کو تو پوری فرما جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ یہ جو تیرے بندے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے ہیں اللہ ان کے نکلنے کو تو قبول فرما اللہ ان کے آنے کو تو قبول فرما اللہ ان کے یہاں آنے کو ہمارا خیر کا ذریعہ بنا اے الہ العالمین ہم سب کو تمہارا راہ خدا میں نکلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ توفیق عطا فرما اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما اے اللہ حسن بصری والا ڈر پیدا فرما میرا اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسن بصری تیری یاد میں ایسے رویا کرتے تھے کہ حسن بصری کے آنسو پڑھنے زبیر کے نیچے آ جایا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی ہمارے آنکھوں میں اللہ کوئی ایسا تیرے ڈر والا آنسو دے دے اللہ ہمیں بھی تیرے سامنے ڈرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں بھی آنسو بہانے کی توفیق دے دے اے الہ العالمین رابعہ کیسے رویا کرتی تھی کہ رابعہ کے آنسو کو پانی سے زمین سے گھاس اگ جایا کرتا تھا اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما اللہ تیرا خوف پیدا فرما اللہ دین کا ذوق شوق الفت محبت پیدا فرما اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا کا صدقہ توفیق میں تو قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.